إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے. تین چیزیں انسان کی زندگی میں بڑی اہمیت والی ہوتی ہیں. محمد بن عبد الوہاب امام الدعوہ انہوں نے ان تین چیزوں کو عنوان السعادہ، کامیابی کی راز بتلایا ہے. یہ تین چیزیں جو بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اس میں سے پہلی چیز جس کے بارے میں کہا من اذا اعطا شکر، کون ایسا آدمی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر بجا لاتا ہے. شکر آدمی جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نے کہا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا. اور یہ شکر اپنے دل سے، ارادے سے، ہاتھ پیر سے، زبان سے ادا ہوتا ہے آدمی جو شکر ادا کرتا ہے. تو پہلی بات یہ ہوئی کہ آدمی کو جو کچھ نعمتیں ملی ہیں اس پر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے. دوسری بات جس کے بارے میں شیخ نے لکھا، کہا من اذ ابتلا صبر، کون وہ شخص ہے جو زندگی میں آنے والی مصیبتوں پر صبر کرتا ہے. جو بھی طرح کی مصیبت ہو، مال میں، جان میں، جو بھی آفتیں آتی ہیں اس پر وہ صبر کرتا ہے، تو یہ زندگی کی بڑی سعادت مندی ہے. تیسری چیز جس کے بارے میں کہا من اذا اذنب استغفر، اور وہ تیسری وہ بات، کوئی خطا ہو جاتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روئے. یہ تین چیزیں اگر لوگوں کو عطا ہو جاتی ہیں تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے. سب سے بڑی نعمت ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شاکر بندہ بھی بن جاتا ہے، مصیبتوں پر صبر کرنے والا صابر بھی ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں یا بندوں کے حق میں جو کچھ خطائیں ہو جاتی ہیں اس پر صبر کرنے، اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہنے والا بھی ہو جاتا ہے. اور یہ چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی میں کامیابی عطا کرتے ہیں. تو آج کے اس جمعے کے خطبے میں کچھ باتیں مجھے ایمان کے تعلق سے آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں، اس لیے کہ ایمان کا معاملہ بڑا عجیب سا ہے. ایک طرف ہم ہیں جو باپ دادا سے مومن ہیں، مسلمان ہیں، لیکن ہمارے ایمان میں کوئی فرق اور کوئی بڑھوتری، کوئی ترقی ہو نہیں پاتی. اور دوسری طرف ایک ایسا واقعہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں، سورۃ الشعراء میں، سورۃ اعراف میں، سورۃ طٰہٰ میں آیتیں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کی ساری پرورش، پرداخت اور نشو و نما کفر پر، ظلم پر ہوئی تھی، لیکن ایک موڑ ان کی زندگی میں ایسا آیا کہ جس نے ان کی کایا پلٹ دی. لحظے میں جو لوگ ظالم بن کر آئے تھے، کافر بن کر آئے تھے، جادوگر بن کر آئے تھے، لیکن ایسا کچھ ہوا کہ خود ان پر ایمان کا جادو ہو گیا. پل بھر میں ان کی دنیا بدل گئی اور ان کی خواہشیں بدل گئیں، ان کے زبان سے نکلنے والے الفاظ بدل گئے. کیا عجیب احساس ہے، کیا عجیب تاثیر ہے ایمان کا. ایمان بھی لوگوں کے دلوں میں کیسے گھر کرتا ہے. اور ایمان کی تعریف قرآن مجید کہتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. ہم میں سے اکثر لوگ اس آیت کو بار بار پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، یہ ایمان ہے. اور ایمان ایک احسان ہے لوگوں پر. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو ایمان دے دیتے ہیں
گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر احسان کر دیا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ۔ اس سے پہلے آپ کو نہیں معلوم تھا کہ کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے، ہم نے آپ کی طرف وحی کی۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان آپ کو ملتا ہے تو یہ اللہ کا احسان ہے۔ بغیر ایمان کے بہت سارے ہیں، اگر آپ مومن ہیں تو اس کا شکرانہ ادا کیجئے، یہ اللہ کا احسان ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اس ایمان کے بدلے میں دنیا میں آپ کو کیا ملے گا؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی۔ آپ صاحب ایمان ہیں، مومن، آپ ایک دوسرے کے لیے محبوب ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یہ مومنوں کی شان ہے۔ مومنوں کے دلوں میں بغض و عداوت، نفرت اور حسد کی آگ نہیں جلتی، وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ سیجعل لهم الرحمن ودا، رحمان ان کے دلوں میں پیار و محبت پیدا کر دے گا، اور آخرت میں جو ملے گا وہ تو ملے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے آخرت کی بات جب کہی تو کہا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم ان کے گناہوں کو، ان کے ایمان کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دیں گے، اور ان کو ایسی جنت میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان وہ بڑے دین کے 3 مراتب میں سے ایک مرتبہ ہے۔ جیسے کہا دین اس بات کا نام ہے، حدیث جبریل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مسافر کے شکل میں جبریل آتے ہیں اور دین کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں الاسلام والایمان والاحسان۔ دین یہی 3 باتوں کا مجموعہ ہے، اسلام، ایمان اور احسان، اور اس کی بتایا گیا کہ کس کی کتنی شاخیں ہیں، یہ لمبی بحث ہے۔ مختصر سی بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ کے اور میرے ایمان کے بارے میں کہ ایمان کیا چیز ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ایمان جو ہمارے دل میں ہے یہ کیسے اثر انداز ہوتا ہے، اس کی کیا کیا کمالات ہیں۔ دیکھیے، کہا کہ ایمان جس کے دل میں بس جاتا ہے وہ مطمئن اور سعادت مند زندگی گزارتا ہے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 97، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کو مطمئن زندگی عطا فرمائیں گے، کوئی ٹینشن نہیں، آرام سے زندگی گزارے گا، اس لیے کہ وہ صاحب ایمان ہے، اللہ پر توکل ہے، بھروسہ ہے، خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، رازق وہ ہے، دینے والا وہ ہے، لینے والا وہ ہے، عزت دینے والا، اور ساری چیزیں اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ مقالید السماوات والارض، آسمان و زمین کی سارے خزانے اسی کے ہاتھ میں ہیں، اور وہی ہے جو جس کو چاہے ہاتھ کھول کر دیتا ہے، اور ساری چیزیں اسی کی طرف سے ہیں۔ مطمئن زندگی صاحب ایمان گزارتے ہیں، اور ایمان جس کے دل میں آ جاتا ہے اس کی ہدایت کے راستے کھل جاتے ہیں، اس کی ہدایت بڑھ جاتی ہے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایمان والوں کی ہدایت بڑھا دی جاتی ہے، اور ایمان والوں کے لیے ایسی زندگی عطا ہوتی ہے، زمین میں طاقت عطا ہوتی ہے۔ دوستو، عزیزو، میری ماں اور بہنوں، ہم سارے کے سارے مومن ہیں، اور اہل ایمان کے تعلق سے اللہ کا وعدہ ہے کہ زمین میں آپ کو ہم طاقت دیں گے، قوت دیں گے، حکمرانی دیں گے، غلبہ دیں گے۔ اگر آپ کو زمین میں غلبہ حاصل نہیں، آپ کا دین خطرے میں ہے، چند ایسے لوگ جو ناپاک ہیں، انما المشرکون نجس، ناپاک لوگ ایک جگہ جمع ہو کر آپ کے دین کا کھلواڑ کرتے ہیں، آپ کے دین کے اصول و ضوابط بناتے ہیں، آپ کے دین میں دخل اندازی کرتے ہیں، کوئی قانون پاس کرتے ہیں، تو آپ کا قصور ہے، میرا قصور ہے، ان کا قصور نہیں۔ اللہ کا وعدہ اپنی جگہ سچا ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کہا کہ آپ حکمران ہیں، آپ غالب ہیں، آپ سلطان ہیں، آپ مغلوب نہیں ہیں، آپ نوکر نہیں ہیں، آپ کسی کے ماتحت نہیں ہیں، آپ کے دین میں دخل اندازی کی کسی کو گنجائش نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو ہمارے دین میں کچھ خلل ہے، ہمارے ایمان میں کچھ گڑبڑ ہے۔ اس ایمان کو دیکھیے، ایک بار ٹٹولیے کہ میرے ایمان میں کیا کچھ گڑبڑ ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات سچی ہے، کہا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سورۃ النور آیت نمبر 55۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے کہہ دی وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے باپ داداؤں کو ہم نے بادشاہ بنایا، یہ غلامی کی زندگی کیا جی رہے ہو، یہ کیسے تمہاری زندگیاں ہیں؟ اپنے ایمان کو تر و تازہ کرو، آؤ پلٹ آؤ اس ایمان کی طرف، اس اللہ کی طرف۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے تمہیں طاقت، سطوت اور قوت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی زمین پر عطا کرتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اور اسی طرح جو فتنے دنیا میں اٹھتے ہیں، طرح طرح کے فتنے ہیں، دن دیکھے دن دھاڑے مسلمان مسل دیے جاتے ہیں، کسی کا کوئی حساب نہیں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ایمان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان فتنوں سے مقابلہ اگر کرنا ہے تو اپنے ایمان کو بڑھاؤ، اپنے ایمان کو ترقی دو۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، تمہارا ایمان ہے جو تم کو طاقت ادا کرتا ہے، فتنوں سے نمٹنے کا ہنر سکھاتا ہے۔ جو فتنے اٹھتے ہیں ان فتنوں سے نمٹنے کا ہنر سیکھو، اور وہ ہنر آتا ہے ایمان جیسے مضبوط ہو ویسے آپ ان فتنوں سے مقابلہ کر سکیں گے۔ ایک اور بات کہہ کر میں اپنے اصل بات پر آتا ہوں، جو مجھے اصل بات آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ وہ کہا المؤمن لا ينجس، مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا، جو صاحب ایمان ہوتا ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ کتنے بچوں کو ہم احساس دلائیں کہ آپ مسلمان ہیں، اور آپ کی دوستی ایسے لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے، آپ کی دلی محبت ان لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے جو ناپاک نہیں ہیں۔ کتنے بچے ایسے ہیں جن کو کبھی کافرہ اچھی لگتی ہے، کبھی مسلمان بچی کو کافر مرد اچھا لگتا ہے۔ قرآن کہتا انما المشرکون نجس، ارے مشرک تو نجس ہوتے ہیں، ناپاک ہوتے ہیں، بھلے وہ اچھے لگیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، ارے یہ نوکرانی جو لونڈی جو مسلمان ہے وہ بہتر ہے اس مالدار خاتون سے جو مشرکہ ہے، وہ مشرکہ ہے۔ آدمی کو احساس ہونا چاہیے اپنے ایمان کی قدر کرے، اپنے ایمان کی قدر کریں۔ جو کچھ آج مسلم معاشروں میں دیکھتے ہیں کہ ایک فیشن ہے، فیشن بن گیا ہے کہ اگر کوئی دوستی کر لیتا ہے مشرکہ سے اور کافرہ سے تو کہتے ہیں واہ بہت اپڈیٹ زمانے کا آدمی۔ ارے قرآن تو کہتا انما المشرکون نجس، ارے مشرک تو ناپاک ہے، اس کی ناپاکی کا احساس اپنے بچوں کو دلاؤ۔ کہا کہ اس کو ہم دعویٰ کریں، اس کو اسلام پیش کریں، اس لیے اور کہیں کہ جب تم ایمان قبول کر لیتے ہو تو تم اپنی جان مال عزت ساری کی حفاظت ہو جاتی ہے، ساروں کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ دوستو عزیزوں، میری اور ماں اور بہنوں، ہم آپ کو لے چلتے ہیں اہل ایمان کی طرف۔ ایک ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو ایسے لوگوں میں شامل کرنا چاہتے ہیں جو اپنے قریبی ہوتے ہیں، پل بھر میں ان کی دل کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے ان لوگوں میں سے ایک وہ فرعون کے جادوگر ہیں، جو فرعون نے ان کو بلایا تھا موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ نمبر 2، ایک فرعون کی بیوی بھی ان لوگوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب لوگوں میں بنا دیا۔ ماشطہ بنت فرعون، فرعون کے گھر میں اس کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی جو خادمہ ہوتی تھی، وہ بھی حدیث الاسراء جس میں بڑی تفصیل کے ساتھ امام احمد نے روایت کیا ہے اور شعیب الارناؤت نے اس کو حسن بتایا ہے، وہ بھی ان لوگوں میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرب بندوں میں شامل کر لیا۔ اسی طرح وہ آدمی جو 100 آدمیوں کو قتل کیا لیکن اللہ نے اسے معاف فرما دیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب لوگوں میں سے بنا دیا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی ظالمانہ حکایتیں بہت عجیب تھیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت ان کو دی اور جب مسلمان ہوئے، امیر المؤمنین ہوئے، تو ایسے ایسے کارنامے انجام دیے اور کہا کہ شیطان بھی حضرت عمر سے خوف کھاتا ہے۔ دوستو عزیزو، آج کے اس جمعے کے خطبے میں ہم آیتوں کی روشنی میں بات کریں گے کہ کیسے یہ جادوگر جو تھے، جادو حرام ہے اور بڑے بڑے گناہوں میں اس کا شمار ہے، اور قرآن کہتا ہے سورۃ الشعراء، سورۃ الاعراف، سورۃ طٰہٰ، اس کی آیتیں ہیں۔ کچھ آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، صرف ہمارے پاس 15 منٹ کا وقت رہ جاتا ہے، صرف آیتوں کی روشنی میں ہم اس واقعے کا جائزہ لیں گے کہ کہتے ہیں
کہ فرعون کا جب ذکر ہوا تو کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی دربار میں پہنچتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو نصیحت کرتے ہیں اس ایک آیت پر آپ غور کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات کہی, کہا اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری. قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت ہے. اللہ کا حکم ہے تم اور تمہارا بھائی جاؤ. اذهب پازیٹیو انداز میں, یہ منفیانہ پہلو کبھی بھی نہ ہو. ہمیشہ آپ مثبت کی بات کریں, یہ کام ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان ظالموں کو ہدایت دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان ظالموں سے اپنے دین کا کام لے گا, اور جیسے تاتاریوں سے دین کا کام لیا تھا اللہ تعالیٰ ان ظالموں سے دین کا کام لے گا. ہمیشہ پازیٹیو انداز میں جائیں, مثبت انداز میں جائیں. جیسے اللہ نے کہا اذهب انت واخو, جاؤ کام کرو. ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اذهب انت واخوک, ساتھ ساتھ کہا ٹیم ورک کرو, مل کر کام کرو. ایسا نہ ہو کہ تیجا انداز میں کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے. مل کر کام کرو, جمع ہو کر کام کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت آئے گی. ہر ایک کا, ہر گلی کی 4 ایسوسیشن ہیں, اور ہر گلی کی 4 انجمنیں ہیں, اور 4 آرگنائزیشنز ہیں. ایک آدمی اپنی ایک ٹیم بنایا ہوا ہے. کہا اذهب انت واخوک, مل کر کام کرو, جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت ہوتی ہے. ساتھ ساتھ کہا بیآیاتی, میرے آیتوں کے ذریعے سے علم ہونا چاہیے. علم حاصل کرو, پھر دین کا کام کرو. جہالت میں نہیں, جہالت کے اندھے پن سے نہیں, دین کا علم حاصل کرو. اچھی طرح دین کے علم سے مزین ہو جاؤ, جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے کہا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ولا تنیا, دیکھو ہمت ہار کر نہ بیٹھ جاؤ, بہت سخت محنت کرو, جسے جہد مسلسل کہتے ہیں. بڑی محنت کے ساتھ کام کرو, دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں فلاح اور کامرانی عطا فرمائے گا. اور ساتھ ساتھ یہ کہا فی ذکری, ساتھ ساتھ میرا ذکر کرتے رہو. میری نصیحت, روحانی چیز, روحانی باتیں پہنچاؤ. مادیت کی دنیا سے لوگوں کو نکالو, مادیت سے, ہوس پرستی سے لوگوں کو نکالو, اور روحانی باتیں لوگوں کو بتاؤ, ان کا ایمان مضبوط ہو. تو دوستو عزیزو, یہ قرآن مجید کی اسی سورت کی ایک آیت تھی, اور اسی سے متعلق تھی, تو میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا. جیسے کہتے ہیں کہ ہارون نے جب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی باتیں, فرعون نے جب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی باتیں سنی تو اس نے اپنے سارے قوم کے لوگوں کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد کہا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی, اے مصر کے لوگوں, کیا مصر میرا نہیں ہے, اور جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اور یہ ولا یکاد یبین, یہ موسیٰ کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں. ارے یہ تو اپنی بات اچھا نہیں بول سکتا, اپنی بات نہیں بول سکتا, یہ کیسے اللہ کا نبی ہو سکتا ہے. یہ ملک مصر میرا ہے. اور اس نے نہروں پر فخر کیا. کبھی بھی یاد رکھیے, انسان جس چیز پر فخر کرتا ہے اللہ اسی چیز سے اسے ڈبوتا ہے. اس نے مصر کے نہروں پر فخر کیا, اور دریائے قلزم میں اللہ نے اسے ڈبو دیا, اسی پانی کے نہر میں اور اسی دریا میں اللہ نے اسے ڈبو دیا. آپ میں دولت پر ناز کریں گے, عزت پر ناز کریں گے, تو یہی چیز ہمارے لیے ذلت کا سبب بن جائے گی. ساری بڑائی, ساری کبریائی اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہے. دوستو عزیزو, اس نے ایک بات کہی, کہا یہ جو موسیٰ ہے اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہے, یہ جو موسیٰ ہے یہ بڑا جادوگر ہے, لساحر علیم, یہ دانا جادوگر ہے. یہ ان لوگوں کا ایک پلان ہے, یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما, یہ لوگ اپنے جادو کے اثر سے تم کو ملک مصر سے نکال دینا چاہتے ہیں. العیاذ باللہ, کتنا بڑا الزام اس نے لگایا موسیٰ علیہ السلام پر اور ہارون پر. کہا کہ یہ لوگ اپنے جادو کے اثر سے تمہیں مصر سے نکال دینا چاہتے ہیں, جیسے یہ لوگ آج لگاتے ہیں. یہ مسلمان جتنے بھی ہیں یہ خوب اولاد پیدا کرتے ہیں اور پھر ہمارا ملک چھین لینا چاہتے ہیں. اسی لیے ان پر پابندی لگاؤ کہ انہیں 2 ہی بچے ان کے ہوں, اس لیے کہ ان کی اولاد بڑھ جائے گی. کہاں سے بڑھے گی؟ ہمارے پاس تو حلال حرام کا امتیاز ہے, ان کے پاس حلال و حرام کا کوئی اصول نہیں ہے. یہ جہاں جاتے بچے ہی بچے ہیں. ہمارے پاس تو بیویوں کی بھی ایک تعداد ہے, 4 بیویاں, اور 4 بیویاں بھی اس زمانے میں کون کرتا ہے.
کون کرتا ہے؟ ایک بیوی کے اخراجات سنبھالنے مشکل ہیں، بچوں کے اخراجات سنبھالنے مشکل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ اس کی روزی روٹی میں برکت عنایت فرمائے۔ بالکل یہی بات اس زمانے میں فرعون نے کہا کہ یہ لوگ تمہیں ملک سے نکالنا چاہتے ہیں تو کیا کرو؟ ان کے لیے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، ان کا جادو کا مقابلہ ہم جادو سے کرتے ہیں۔ کہا ایسا کرو، قالوا ارجہ واخاہ، ایسے کرو کہ موسیٰ اور اس کے بھائی کو مہلت دو، وارسل فی المدائن حاشرین، ایسا کرو کہ مصر میں جتنے جادوگر ہیں سب کے پاس ہر کارے بھیجو، سارے جادوگروں کو جمع کرو۔ مصر میں جگہ جگہ لوگ گئے اور بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کیا۔ اب وہ جادوگر کتنے تھے؟ طبری نے، ابن کثیر رحمہ اللہ نے کبھی کہا کہ وہ 50,000 تھے، 60,000 تھے، 70,000 تھے، لیکن صحیح بات یہ کہ وہ اتنے تو نہیں تھے، لیکن 40-50 تو ضرور تھے۔ 40-50 جادوگر۔ بولا کہ ایسا کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آیا فرعون، کہا کہ موسیٰ ایسا کرو، کوئی ایک موعد لگاؤ، ٹائم بولو کہ تم بھی حاضر رہو، ہم بھی حاضر رہتے ہیں۔ قال موعدکم یوم الزینہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ عید کے دن، یوم الزینہ، عید کے دن بڑے سے میدان میں ہم تمام کے تمام جمع ہوں گے، سارے کے سارے عید کے دن بڑا سا میدان ہے۔ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، وہ پچھلی پہر کا یا پہر کا وہ ابتدائی دن کا وقت تھا کہ سارے کے سارے گراؤنڈ میں جمع ہوئے، سارے کے سارے گراؤنڈ میں جمع ہوئے۔ اسی لیے کہتے ہیں، آپ یاد رکھیے، اللہ احکم الحاکمین ہے، کسی نیکی کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا۔ ایک طرف جادوگروں کا مجمع ہے، ایک طرف موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور جادوگر بھلے جادوگر ہوں، لیکن کہتے ہیں کیسے اللہ کے نبی کے ساتھ بات کرنا کیا طریقہ ہے؟ کہتے ہیں اما ان تلقیا و اما، اے موسیٰ پہلے آپ اپنا کرتب دکھائیں گے یا ہم اپنا کرتب دکھائیں؟ بڑے ناز و غرور کے ساتھ آئے ہیں، فرعون اور اس کی ساری فوج ان کے جادوگروں کے ساتھ ہے، لیکن اللہ کے نبی کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ ان کو آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ اپنا کرتب دکھائیے، آپ اپنا کرتب دکھائیے۔ یہ نیکی تھی، اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہدایت کی توفیق دے دی۔ آپ جو بھی نیکی کریں گے اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق دے گا۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا کرتب دکھایا تو کہتے ہیں وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، انہوں نے فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، انہوں نے اپنی لاٹیاں پھینکی، رسیاں پھینکی، سارے کے سارے بڑے بڑے اژدہے بن گئے، سانپ بن گئے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ، یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان چیزوں کو دیکھا تو تھوڑا اپنے دل میں خوف پیدا ہوا۔ آپ دیکھیں پہلے پہل وہ لوگ آئے تو فرعون سے کہا کہ اے فرعون، ہم موسیٰ کا مقابلہ کریں گے اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے ہرا دیا اپنے جادو سے، ہم کو کیا ملے گا؟ اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ۔ تو فرعون نے کہا ارے اجر کی بات کیا کرتے ہو، ہم تم کو اپنا قریبی بنا لیں گے، لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ۔ اب جب فرعون کے قریب اگر کوئی پہنچ جائے گا تو کیا کچھ نہیں ملے گا؟ بڑی ناز کے ساتھ فخر کے ساتھ آئے، کہا وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ، فرعون کے غلبے کی قسم، عزت کی قسم، اپنی لاٹھیاں ڈالی، رسیاں ڈالی، سارے سانپ بن گئے، اژدہے بن گئے۔ جیسے قرآن نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی دیکھا تھوڑا سٹ پٹا گئے، تھوڑا ڈرے انسانی بشریت کے ناطے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے لا تخف، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ ڈرنے کی بات نہیں، انک انت الاعلی، آپ ہی جیتیں گے، اپنی لاٹھی کو ڈال دیجئے، اپنے ہاتھ میں جو عصا ہے اس کو ڈال دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو ڈالا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے ساری چیزوں کو نگل لیا، ان کے اژدہوں کو نکل لیا۔ 50 جادوگروں نے جو کچھ ڈالا، ان کی لاٹھیاں، ان کی رسیاں، موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے، اس لاٹھی نے ساروں کو نگل لیا، ساروں کو نگل لیا۔ سارے حیران ہیں، اور یہ لوگ جو میدان میں اترے ہیں کافر بن کر، ساحر بن کر، لیکن جیسے ہی اس چیز کو دیکھا تو ایک بات کہی کہ کہا، قرآن کہتا ہے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے۔ ایک منٹ میں، کتنے سال ان کو ہوئے تھے؟
ایک سال. اور الگ الگ بیان میں جیسے قرآن نے کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون، ایک نے کہا کہ موسیٰ اور ہارون کے رب پر ہم ایمان لاتے ہیں. آمنا برب العالمین، ہم سارے جہاں کے رب پر ایمان لاتے ہیں. بس موسیٰ علیہ السلام کی اس عصا کو اپنے سارے سانپوں کو کھاتا دیکھا تو سارے مسلمان ہو گئے. اب فرعون کی کایا پلٹ گئی. اب فرعون نے کہا ایسا لگتا ہے کہ موسیٰ تم سب کا استاد ہے، تم نے میری اجازت کے بغیر ایمان لا لیا. کہا کہ آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، ارے ایمان لانے کے لیے بھی فرعون کا پرمیشن چاہیے، ایمان لانے کے لیے بھی فرعون کا پرمیشن چاہیے. اور اس کی جرم میں اس نے کہا کہ دیکھو میں ایسا کروں گا فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ. میں ایسا کروں گا کہ تمہارا ایک ہاتھ یہ کاٹوں گا، ایک پیر وہ کاٹوں گا، اور تمہیں کھجور کے درختوں پر پھانسی چڑھاؤں گا تاکہ سارے لوگ دیکھ سکیں. اللہ، آج کے ملا مفتی ہوتے تو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. آج ایک جادوگر ہیں جو کفر میں بڑے ہوئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کرشمے کو دیکھا، معجزے کو دیکھا تو ایمان ان کے دل میں گھر کر گیا. یہ ہم ہیں جو بچپن سے اللہ 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 بولتے ہیں، ہمارے باپ دادا مسلمان ہیں، ہمارے ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے. ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کے فتووں سے، جن کے باتوں سے آج بھی شرک و کفر کی بستیاں سیراب ہوتی ہیں، اور پھر بھی ہم مسلمان ہیں، پھر بھی ہم مومن ہیں، پھر بھی ہم مومن ہیں. اور فرعون کی دھمکیاں ان پر کوئی اثر نہیں ہوئی. فرعون نے کہا کہ میں تمہارا ہاتھ پیر کاٹوں گا، پھانسی پر لٹکاؤں گا. تو انہوں نے کہا قالوا لا غیر، کوئی حرج نہیں. کیا کہا؟ لا غیر، کوئی حرج نہیں. انا الی ربنا لمنقلبون. آتے ہوئے میدان میں آتے ہوئے ان کی بات الگ تھی، انعام چاہ رہے تھے، فرعون کی قربت چاہ رہے تھے. جب ایمان کا مزہ چکھ لیا تو بات بدل گئی. بولا کہ ہمیں دنیا نہیں چاہیے، انعام نہیں چاہیے، اللہ کی قربت چاہیے. اللہ کی قربت چاہیے. ایمان ایسے دل میں گھر کرتا ہے. میں آپ کے اور میرے ایمان کی بات کرتا ہوں جو دیمک زدہ ہے، مادیت پرستانہ ماحول میں ڈوب چکا ہے، اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہے. ہمیں چاہیے ایسا ایمان، ایسا ایمان. ساری خواہشیں بدل گئیں. اور ساتھ ساتھ کہا وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا. ارے تیرا یہ انتقام کاٹ لے جو کاٹنا ہے، تھوڑی دیر کے بعد زندگی ہم شہیدوں میں مل جائیں گے. إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةِ فَقْضِ مَا أَنْتَ خَاضٍ. اے فرعون جو کرنا ہے کر لے، تو دنیا کی زندگی ختم کر سکتا ہے لیکن آخرت میں تو ہمارا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السَّحْرِ. لیکن ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اللہ تعالی ہمارے خطاؤں کو بخش دے گا. پل بھر میں الفاظ بدل گئے، سلوک بدل گیا، وہ شان و شوکت بدل گئی. میدان میں اترنے والے انعام چاہتے تھے، فرعون کا قربت چاہتے تھے، لیکن جیسے ہی ایمان کی شان دیکھ لی دل میں ایمان گھر گیا. کوئی دھمکی کام نہیں آئی. دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ میں نے اس کا انتخاب اس لیے کیا کہ اب وہ وقت نہیں رہا آپ جھوٹ موٹ کے قصے آپ کو سنائی جائیں، اتنا کرو تو اتنے نیکیاں، 12,000 نیکیاں، 10,000 نیکیاں. اب وہ زمانہ نہیں رہا. بات سچی کہی جائے، لوگوں کے دلوں میں ایمان کو تازہ کیا جائے تاکہ آنے والے حالات کا وہ مقابلہ کر سکیں. حالات بد سے بدتر ہوں. ہم فتنوں آزمائش کی تمنا اللہ سے طلب نہیں کرتے، لیکن اگر آزمائش آ جائیں اس کے مقابلے کی طاقت ہم میں ہونی چاہیے، وہ قوت ہم ہونی چاہیے. اس کا مقابلہ کیسے ہو؟ اور اس کا مقابلہ صرف ایمان کی مضبوطی سے ہوتا ہے. آپ کا ایمان مضبوط ہو، میرا ایمان مضبوط ہو. ویسے ہی جیسے فرعون کی دھمکیاں ان پر کارگر نہیں ہوئی، ہاتھ کٹے، پیر کٹے، پھانسی پر چڑھ جائیں، لیکن ایمان اتنا مضبوط ہے. کہتے ہیں اے فرعون فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اے فرعون کرنا جو چاہے کر لے، تو دنیا کی زندگی ختم کر سکتا ہے لیکن آخرت کا کوئی ہمارا نقصان نہیں کر سکتا.
میں اپنے بہنوں سے کہوں گا، اپنے بھائیوں سے کہوں گا، اپنے بچوں میں وہ ایمانی روشنی پیدا کریں، اپنے بچوں کے ایمان کو مضبوط بنائیں اور انہیں سلف کے قصے سنائیں، کبھی صلیبی جنگوں کے قصے سنائیں، صلاح الدین ایوبی کے قصے سنائیں، اور کبھی نور الدین زنگی کے قصے سنائیں، اور کبھی خلفائے اربعہ کے، اور کبھی ایسے سحرۃ فرعون کے، کبھی امرات فرعون کے، فرعون کی بیوی کے، اور یہ سارے قصے سنائیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب بندوں میں شامل کیا ہے، تاکہ ہمارے بچوں کے اندر پہاڑوں جیسا ایمان پیدا ہو اور فتنوں کے سامنے ان کے پائے ثبات میں لغزش نہ آئے، ان کے احساسات زخمی نہ ہوں، اور ان کی زبان پر ہمیشہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور وہ سر اٹھا کر چلیں اور کہیں کہ میں فخر سے کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور اسلام میری شان ہے، میری عزت ہے، مرتے دم تک ہم مسلمان ہیں، بڑے فخر سے کہیں، اور اللہ نے جو دین دیا ہے کسی حالت میں وہ اس دین کے خلاف اور سننے کو ہرگز ان کا دل برداشت نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ایمان ہم تمام کے اندر عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان میں ترقی عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے حاضر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فتنوں سے نمٹنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خصوصی امداد عطا فرمائے، دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اے الہ العالمین جتنے بیمار ہیں انہیں شفا یابی عطا فرما، شفا کلی عطا فرما، ہم تمام کے مرحومین کی مغفرت فرما، اے الہ العالمین ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، اے الہ العالمین جنت الفردوس میں انہیں جگہ عطا فرما دے، اے الہ العالمین ان کے اعمال کو قبول فرما، ان کے تقصیروں کو خطاؤں کو اے اللہ تو معاف فرما، تو غفار ہے، تو رحیم ہے، اے الہ العالمین جہاں جہاں مسلمان مجبور ہیں، بے کس ہیں، یا اللہ تو ان کا مددگار بن جا، ناصر بن جا، آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک کریم والرؤوف الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر۔